حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان تناؤ میں کمی، سخت حریف گفتگو کی میز پر بیٹھنے کو تیار۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کی پہلی بیٹھک آج سجے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں نون لیگ سے اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی شامل۔ اتحادی جماعتوں کے ارکان میں عبدالعلیم خان، چودھری صالح حسین، خالد مقبول صدیقی، پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر کمیٹی کا حصہ۔ تحریک انصاف سے عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، اسد کیسر مذاکرات کریں گے۔ حامد خان، سلمان اکرم راجہ، علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا بھی پی ٹی آئی کمیٹی میں شامل۔ سیاسی منظر نامے پر بڑی پیش رفت، اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین کو آج بلا لیا۔ مذاکرات صبح 11:30 بجے اسپیکر چیمبر میں ہوں گے۔ اسپیکر ایاز صادق ان کیمرہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی سلامتی اور قومی مفاد مقدم رکھنے کی ہدایت۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو نیک نیتی سے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا خیر مقدم کیا۔ تحریک انصاف مذاکرات کے لیے بےتاب ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا امریکی کندھوں پر اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں نیوز کانفرنس، کہا یو ٹرن لینے والا کبھی قومی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ پاناما کیس کا فیصلہ عدلیہ کے لیے باعث شرم ہے۔ جنرل باجوہ مائنس نواز شریف منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ عدلیہ کی وجہ سے 9 مئی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تاخیر ہوئی۔ مذاکراتی کمیٹی کے 2 ہی ایجنڈے ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے بتا دیا، کہا بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی نیک نیتی سے بنائی تھی، مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا خیر مقدم، کہا امید ہے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ سپہ سالار کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی فوجی افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات۔ سپہ سالار کا فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا فوج اور سیکیورٹی اداروں کے جوان قوم کے حقیقی ہیرو ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ہر شکل کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے ملکی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کا امن و امان کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا مطالبہ، کہا 9 مئی مقدمات کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تمام کرداروں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ذمہ داروں کو سزائیں ملیں گی تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہوں کے بیان ریکارڈ کرائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے گواہوں پر جرح کی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک نے بیان ریکارڈ کرایا۔ سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے بھی اہم کیس میں بیان ریکارڈ کرایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 27 فروری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے یو اے ای کرکٹ بورڈ کے سربراہ شیخ مبارک النہیان کی ملاقات۔ پاک بھارت میچز کا وینیو دبئی فائنل کر لیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے نیوٹرل وینیو کا معاملہ طے پا گیا۔ محسن نقوی نے شیخ مبارک النہیان کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات پر بھی بریف گفتگو کی گئی۔
شیخ مبارک النہیان کو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کی دعوت دی گئی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کو شاندار اور منفرد ٹورنامنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ پاسپورٹ اب مقررہ مدت میں ملیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں ڈیفنس پاسپورٹ آفس اور عوامی مرکز کا دورہ۔ پاسپورٹ، شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنوانے کے لیے آئے شہری خوش۔ محسن نقوی نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے آئے شہریوں سے ملاقات کی۔ شہریوں نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈز بنوانے کے نظام کی تعریف اور اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے نادرہ سینٹر ڈیفنس میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کا حکم دیا۔ شہر اقتدار میں محسن سپیڈ F8 انٹرچینج منصوبے کا انڈر پاس ریکارڈ مدت میں مکمل۔ انڈر پاس کی تکمیل صرف 42 دن میں کی گئی۔ چیئرمین CDA کے مطابق انڈر پاس 24 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ لاہور میں فرینڈشپ ایوارڈ 2024 کے حوالے سے تقریب، اہتمام قونصلیٹ جنرل پیپلز ریپبلک آف چائنا نے کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر اوورسیز چودھری صالح حسین کی شرکت۔ قونصل جنرل چائنا نے سیکیورٹی معاملات پر وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو سراہا۔ کہا 2025 میں پاکستان اور چین کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چائنا قونصلیٹ کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی، شافع حسین IG پنجاب کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ حکومت نے حج واجبات کی دوسری قسط ادا کرنے کے لیے 27 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ قربانی کے لیے 55,500 روپے ادا کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ حج واجبات کی دوسری قسط 4 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ دوسری قسط جمع کرنے پر بینک سے کمپیوٹرائزڈ سلپ لازمی وصول کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، جھیلیں جمنے لگی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -11، دیر میں -8 اور کوئٹہ میں -6 تک پہنچا۔ اسلام آباد میں پارہ 0 تک گر گیا۔ لاہور کا موسم جزوی طور پر ابر آلود، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے فضائی آلودگی میں معمولی کمی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اسرائیلی فورسز کی کمال عدوان ہسپتال پر شیلنگ، نصیرات کیمپ پر بمباری میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں اسکول پر بھی بمباری سے 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 21 فلسطینی شہید، 61 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 45,227 فلسطینی شہید ہو چکے۔ فلسطین پر اسرائیلی بمباری جنگ نہیں، ظلم ہے۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ جنگ کو ظلم قرار دے دیا۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ بچوں پر بمباری کی گئی، یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے پوپ فرانسس کا بیان نشانے پر رکھ لیا۔ اسرائیل نے پوپ پر دوہرے معیار کا الزام عائد کر دیا۔ اسرائیلی وزارت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پوپ فرانسس کا بیان مایوس کن ہے۔ تائیوان میں عدالت کو مفلوج کرنے سمیت 2 بلز کی منظوری پر تنازع۔ پارلیمنٹ میدان جنگ بن گئی۔ ممبران پارلیمنٹ دست و گریباں ہو گئے۔ ارکان اسپیکر ڈائس پر چڑھ توڑے۔ دھکم پیل سے ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ اپوزیشن ارکان نے کرسیاں لگا کر پارلیمان کے داخلی دروازے بند کر دیے۔ امریکہ نے غلطی سے بحیرہ احمر میں اپنا ہی طیارہ مار گرایا۔ دونوں پائلٹ محفوظ رہے، ایک کو معمولی خراش آئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ FA-18 ہارنیٹ طیارہ بحیرہ احمر میں امریکی جہاز کے قریب سے گزرا۔ میزائل کروز گیٹس برگ نے میزائل مار کر طیارہ گرا دیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف مشن کلین سویپ، شاہینوں کی عمدہ بلے بازی، 9 وکٹوں کے نقصان پر 308 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ پاکستان کے سائم ایوب کی سینچری، بابر اعظم، محمد رضوان نے ہاف سینچریاں بنائیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ایک اور اہم فیصلہ، قومی T20 اسکواڈ کو بہتر بنانے کے لیے اسٹرائک فورس تشکیل دے دی گئی۔ اسٹرائک فورس 50 نوجوان پاور ہٹر بیٹرز پر مشتمل ہوگی۔ پاور ہٹر کی سلیکشن سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کی سربراہی میں ہوگی۔ 6 ماہ میں نیا ٹیلنٹ T20 اسکواڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔
हब ऑटो क्रॉस रैली की एडिशन 2 का मेला। उमर घोड़ों ने 2 किलोमीटर का ट्रैक 56.8 सेकंड में तय किया। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज उमर घोड़ों के नाम पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन का टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने भी रैली में हिस्सा लिया। साल की आज लंबी तरीन रात महकमे मौसमियात के मुताबिक आज की रात 13 घंटे 52 मिनट की होगी। गुज़श्ता रोज साल का छोटा तरीन दिन था। आज से दिन का दौरानिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक इख्तिताम पजीर हसीनाओं ने जलवे बिखेरे। अदाकार और मॉडल उर्वा हुसैन रैंप पर लड़खड़ा गईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सफेद रंग का उरूसी लिबास पहने उर्वा ने लड़खड़ाने के बाद खुद को संभाल लिया।